پیارے عزیزوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ افطار کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کی بات ہے کہ پورے دن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب اس کے سامنے نعمتیں تو موجود ہیں مگر حکم رب نہیں ہے، وہ صبر کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ افطار کرتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ پہلی خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو جب حاصل ہوگی کہ جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا تو روزے کے سبب خوش ہوگا کہ اے اللہ تو نے یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ انعامات اس لیے عطا فرمائے کہ میں نے تیری رضا کے لیے دنیا میں روزہ رکھا تھا۔ لہذا روزے دار کے لیے دو عظیم خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزے دوزخ سے ایسے ہی ڈھال ہیں کہ جیسے لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ ڈھال ایک آلہ ہے کہ جس سے مجاہد دشمن کے حملے کو، اس کے وار کو روکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھال بنا دیا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو روزہ رکھے گا تو جہنم کے حملوں سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی مومن کامل جب خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلی کوتاہیاں، اس کی پچھلی غلطیاں جو اس سے سرزد ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عام ہیں۔ اس وقت رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں طلب کریں، اس کا فضل و کرم اس سے مانگیں۔ اور دوسرا عشرہ یعنی رمضان کے دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خاص طریقے سے مغفرت فرماتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ یعنی رمضان کے تیسرے آخری جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، بے انتہا رحمتیں، مولا تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ظرف میں کتنی طاقت و قوت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔